اگر انسان ماہ محرم کے اندر اگر انسان ماہ عزا کے اندر آئے اور عزا کے آداب بجا نہ لائے تو اس کی عزا وہ فرش عزا بچھانا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ ہدف تک نہ لے جا سکے۔ اس لیے چاہیے کہ انسان با مقصد فرش عزا بچھائے، با مقصد عزا کو بپا کرے، با مقصد عزاداری انجام دے تاکہ اس کو اس دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی عملی اور روحانی فائدہ ہو۔ خب ماہ محرم آتا ہے، اگر ماہ محرم آئے اور ہم اس کو سرسری سا مجلس میں شرکت کر لیں، اس کے بعد ماتم داری کر لیں، اس کے بعد عزا سوگ کی حالت میں ہم رہیں، لیکن وہ اہداف اور وہ مقاصد جن کی خاطر امام مظلوم کربلا نے قیام کیا ان سے آشنائی نہ ہو سکے تو یہ محرم ہمیں فقط ثواب تو دے گا لیکن ثواب سے زیادہ اور کچھ نہیں دے سکے گا۔ لیکن اگر انسان اس ذہنیت کے ساتھ آئے، اگر انسان اس نیت کے ساتھ آئے کہ میں نے امام مظلوم کربلا کی سیرت کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، تو یقیناً جو بھی امام کے در پہ آیا ہے امام نے اس کو خالی نہیں لٹایا، امام نے اس کو اتنا عطا کیا ہے کہ وہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے ایک ذخیرہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس تناظر میں عزاداری کریں کہ جس تناظر میں عزاداری کرنے کا حق ہے، اس تناظر میں عزاداری نہ کریں کہ ہم عزاداری کے اندر آئیں گے اور عزاداری کے اندر ایک خطیب آئے گا، فضائل بیان کرے گا، مصائب بیان ہوں گے، اس کے بعد عزاداری ہوگی، اس کے بعد تبرک تقسیم ہوگا اور ہم گھروں کو چلے جائیں گے۔ یہ کام ہدف عزاداری سے مطابقت نہیں رکھتا، یہ کام ہمیں ثواب تو دے گا لیکن ہمیں اہداف تک رسائی حاصل کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عزا کے اندر آئیں تو اس نیت کے ساتھ آئیں کہ ہم نے آج اس مجلس سے کچھ لے کے جانا ہے۔ درس حسین ابن علی یہی ہے کہ انسان ذکر حسین ابن علی کی محفل میں آئے اور وہاں سے امام مظلوم کربلا کی سیرت کو لے کے جائے، امام مظلوم کربلا کی اس گفتار کو لے کے جائے، رفتار کو لے کے جائے، کردار کو لے کے جائے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہی در حقیقت حقیقی معنی میں یہی تبرک ہے۔